الرحمن الرحیم. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. محترم بھائی اور دوستو، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ ہمارے استاد نے ہمارے بارے میں یہ کلمات کہہ دی ہیں. ابھی میں سن رہا ہوں. اس سے پہلے شخصی طور پر ہم سے کچھ کہتے تھے، مرحبا برکت شیخ، ہم اس لائق نہیں جتنی آپ ہماری تعریف کر دیتے ہیں. ان کی عادت ہے ہر مجلس میں. بس دعا کرے اللہ تعالیٰ جیسے ہم کو سمجھتے ہیں ویسے ہم کو بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا کوئی بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے بناتے. پتہ نہیں ہم کتنے گناہ گار ہیں، کتنی کوتاہیاں ہوگی، لیکن شیخ اس طرح سے اور بہت سارے لوگ ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں. ہمیں یہ غم پسند نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے ان کو ہم اجازت نہیں دیتے. لیکن اب شیخ کی تواضع ہے. سب سے زیادہ ہمیں اس دن تکلیف ہوئی جب کسی کانفرنس میں ہم گئے اور شیخ انیس الرحمن حفظہ اللہ بیٹھے تھے، تو بھری مجلس میں کہنے لگے دیکھو دنیا کی عجیب چیز ہے، لیکن ہم کو بہت خوشی ہوتی. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. ابھی بھی دبئی گئے تھے، جب تک مل نہیں تھے لیتے آتے نہیں. کہنے لگے کانفرنس میں کہ دیکھو دنیا بھی بڑی عجیب بات تو غیر مناسب لیکن ہم کو اچھی لگتی. تواضع دیکھے شیخ کی. اور یہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو اور بڑا بنا دیتے ہیں. دوستو بڑے لوگ خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو ہونا یہ چاہیے کہ ہمارے پاس ٹیلی فون کرتے ہیں کہ آپ آئیے، آپ کو ہم دعوت دیتے ہیں، چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے یہاں آئیں، اور پھر کہیں کہ شیخ ظفر آپ کے شاگرد بھی آ رہے ہیں. لیکن بڑی عجیب سے بات ہے، لوگ ہم سے الٹا کہتے ہیں کہ آپ ضرور آئیں چونکہ شیخ ظفر آ رہے ہیں. الٹا. میرے بھائی ان کی تواضع ہے، اللہ تعالیٰ کو صحت اور عافیت دے. اور سب سے بڑی چیز ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ویسے بنائے جیسے آپ لوگوں کو پبلک جانتی ہے. دعا کرو. میرے بھائیوں ہم تو کہہ رہے تھے ٹائم زیادہ ہو گیا ہے کیونکہ 1:30 بج گئے ہیں، شاید کہ 1:30 بج گئے ہیں. اور ہم لوگ اہل حدیث ماشاء اللہ افضل الاعمال الصلاۃ وقتیا پڑھتے ہیں، لیکن سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں تھوڑا سا کچھ رکھیں. تو بڑے اختصار کے ساتھ ہم چند باتیں رکھیں گے. شیخ 45 منٹ کہہ رہے ہیں لیکن وہ مشکل ہے. دوستو ہمارے لیے جو موضوع منتخب کیا گیا ہے جنوبی ہند میں تاریخ اہل حدیث. اب پتہ نہیں ہم کو اس لائق کیوں سمجھا ہمارے مشائخ نے. یہ جنوبی ہند میں تاریخ اہل حدیث بیان کرنا کوئی 45 منٹ کا دوستو معاملہ نہیں، طویل وقت چاہیے لیکن بڑے اختصار کے ساتھ. پہلی چیز سے سمجھیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد میں لا تزال طائفۃ من امتی، میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ قائم، لا تزال ہو، یہ استمرار کا صیغہ آتا ہے، کنٹینیو جو برابر چلتا رہے گا. یعنی ایک لمحہ بھی یہ زمین ایسا وقت نہیں آئے گا کہ کوئی طائفہ منصورہ حق پر قائم اور حق کی دعوت دینے والا قائم نہ ہو. اس سے پتہ چل گیا کہ نبی علیہ السلام کے زمانے سے لے کر کے قیامت کی صبح تک دنیا ختم ہو جائے لیکن جماعت اہل حدیث ختم نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی. اور پھر سنن ابن ماجہ کی روایت جو بڑی مشہور ہے، جس اور آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، مشائخ نے سنایا ہوگا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت میں فتنہ ہوگا، اور وہ فتنہ جو ہے کچھ لوگ جا کر کے بتوں کی پوجا کرنے لگیں گے، کچھ لوگ جو ہے اسنان کی پوجا کرنے لگیں گے. میری امت میں ارتداد ہو جائے گا اور 40 جو ہے 30 بڑے دجال پیدا ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے. ساری چیزیں بیان کی. تو صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ پھر امت کا کیا حال ہوگا، اسلام کا کیا حال ہوگا؟ آپ نے فرمایا اس کا ٹینشن نہ لو، اس امت کو دنیا والے باقی نہیں رکھتے. دنیا سب کچھ ہو جائے لیکن قیامت کے صبح تک ہر فتنہ
मुतनब्बी पैदा होगा उसका फितना, बिदात फितना पैदा होगी उसका मुकाबला, जितने मुनकरात इस्लाम के खिलाफ पैदा होंगे क़यामत तक, सबका मुकाबला करने के लिए अल्लाह ने अहलुल हदीस को कायम रखा है। पता चल गया दोस्तों, हमारी जरूरत पूरी कायनात को है, हमें पक्के सच्चे अहले हदीस बनने की जरूरत है। तो ये बात मैंने इसलिए कही कि आज व्हाट्सएप पर घूम रहा है, पहले कौन था? पहले कोई नहीं था। कादियानी फलासन में पैदा हुआ, ठीक है ना, बरेलवी फलासन में पैदा हुआ, फलासन में, और अहले हदीस 1906 में पैदा हुए। पढ़ा होगा आप लोगों ने, इससे पहले अहले हदीसों का कोई वजूद नहीं था। हाँ, अहले हदीस से लेकिन गैर मुकल्लिद नहीं था। अहले हदीस थे, अहले हदीस कैसे खत्म हो जाएंगे? प्यारे नबी इरशाद फरमाते, कायनात में एक दिन भी ऐसा नहीं अहले हदीस न हो। हाँ, गैर मुकल्लिद थे, जैसे सर सैयद अहमद खान फला गैर मुकल्लिद अलग है, हम गैर मुकल्लिद नहीं, हम अहले हदीस हैं मेरे भाइयों। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम देखें हमेशा थे, सबसे पहले जहां तक साउथ इंडिया का है, सहाबा के बाद और ताबईन के बाद एक अरसे तक कहीं इस तरह से कोई जमात के नाम से अहले हदीस नहीं मिलता, लेकिन अहले हदीस थे। उसका सबसे बड़ा सबूत आपके मालूम में कहीं बीजापुर है कि बीजापुर, कोई बीजापुर है, बीजापुर में 10वीं सदी हिजरी के आखिर में अल्लामा नसीरुद्दीन अहले हदीस मौजूद थे, पड़ोस में आपके। और कैसे? उनकी ससुराल थी बीजापुर में, और ससुर वहां कलक था, काजी था शहर का। एक मरतबा जब हज करने के लिए गए और अहले हदीस बन करके आए, तो एक दिन अपनी बीवी के को लेके ससुर साहब से मिलने के लिए गए। ससुर साहब से कोई बात की तो कहने लगे, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक ये है। कहा हजरत, आज के इस्लाम में कहेंगे अंकिल कहेंगे, पहले किबला कहते थे दक्कन के ज़बान में, सास और ससुरे को किबला कहा जाता था। हमें किबला साहब, बात असल ये है कि अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने कहा, लेकिन सारे नबियों के सरदार इमामुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा। इतना कह रहा था, बस आग लग गई ससुर जी को, सब तुम्हारी ऐसी के तैसी बैठो। चले गए, हमें सोच रहे थे, गए हो गए कुछ दावत, हमारी कुछ पकाई होगी, चाय का रवाना तो होता नहीं, शरबत कुछ और लेके आएंगे, क्योंकि हम तो जवाई है। आए तो तलवार लेकर के आए, और वह तलवार लेकर के आए और हाथ उठाया, समझ गए कि जालिम हमको कत्ल कर रहे। क्यों? तुम मुर्तद हो गया, क्योंकि अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के कौल को ठुकरा दिया तूने। बहरहाल अल्लामा भागते गई पीछा किए, लेकिन एक तरफ जवान था, दूसरी तरफ बूढ़ा था। बूढ़ा कब तक पीछा करेगा? वो भाग करके चले गए, बीजापुर को छोड़ दिया और जा करके अल्हम्दुलिल्लाह बुरहानपुर में रह के किताब और सुन्नत की दावत देते रहे, और आज तक उनकी कब्र वही मौजूद है। इसके बाद मेरे भाइयों, हम जरा आपको थोड़ा सा वक्त लेंगे। अब मुमकिन है कि शायद पसंद ही करें आप लोग, इल्म भी हो, कोई मसला तो नहीं है कि बस तारीख है, हमें हुक्म दिया गया, हमें शायद ने हमें इस लायक समझा। तकरीबन 11वीं सदी 10वीं सदी के आखिर में, 10वीं सदी के आखिर में, यानी निस्फ़े आखिर में, आप लोगों ने मंसूरा का नाम सुना होगा। ठट्ठ ये पाकिस्तान में जो सिंध है, वहां एक गांव शहर ठट्ठा। क्या? 2 शहर थे और दोनों शहरों में सिर्फ अहले हदीस थे, एक मंसूरा और दूसरे ठट्ठा। यहाँ एक बहुत बड़े अहले हदीस आलिम थे, अल्लामा अबुल हसन सिंधी रहमतुल्लाह अलैह। जब अकबर की फौज उस इलाके में दाखिल हुई तो नौजुबिल्लाह उन्होंने गैरों को तो कत्ल नहीं किया, एक तरह से अहले हदीसों को कत्ल करना शुरू कर दिया कि सिंध के अंदर कोई अहले हदीस न रहे, हिंदुस्तान के अंदर। अल्लामा अबुल हसन सिंधी अल कबीर रहमतुल्लाह जान बचा करके भाग गए। उस वक्त ना पासपोर्ट की जरूरत थी, ना टिकट की जरूरत थी, कुछ नहीं।
कश्ती पे बैठे और सीधे मदीना चले गए। मदीना गए, एक अरसे तक रहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चूंकि अहले हदीस से वो मौका अता किया कि उनको मदीने में दर्स हदीस देने का मौका मिल गया मस्जिद नबवी में। अब हिंदुस्तान का आलिम अरबों में अहले हदीस की दावत दे, ये कितनी बड़ी खुशनसीबी है आप अहले हदीसों की। बहरहाल लोगों को पता चल गया तो उनको बहुत सताया, बहुत सताया। 3 मरतबा जेल में डाले गए। आखिर में सजाए बामशक्कत, सिर्फ इतना कर कि तुम जोर से आमीन बोलते हो और रफूल यदैन जो करते हो। नऊज़ अल्लाह अकबर। आखिर में कुछ लोगों को जमानत की बुलाए तो कहा देखो जरा देखें आज हम अहले हदीस कैसे हैं दोस्तों। लोगों ने मशवरा दिया से देखो बगैर रफूल यदैन की नमाज हो जाती है। हमारे यहाँ यही चीज है ना, पक्का अहले हदीस सोने की जरूरत नहीं है। और नारामा रोई ढीला ढाला कुछ जैसा देश वैसा लेस। अरे नबी की सुन्नत में ढीला पर लूज पर बीवी कह दे फला चीज चाहिए हमें तो कर्जा लेकर के आएंगे। अल्लाह के नबी की सुन्नत पर लूज पर ढीला पर कहा क्या करना है, कहा जैसा करो रफूल यदैन छोड़ दो, जोर से आमीन न बोलो। यही तो मसले हैं जो तुम्हें जेल में डलवा रहे हैं। कहा अल्लाह की कसम मैं नहीं छोड़ूंगा। फिर लोगों ने कहा जरा गौर से सुने अहले हदीस कैसे होते थे। कहा अच्छा ऐसा करें हम लोग बड़ा सा चादर ला देते हैं, बड़ी से चादर, जब नमाज पढ़े तो सीने पर हाथ बांधे और चादर मोटा रहे ताकि लोगों को पता न चले अहले हदीस मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ रहा। और रफूल यदैन ऐसा करे ताकि पता न चले। कहा देखो चादर नहीं, हम ऐसे ही नमाज पढ़ेंगे और सीने पर हाथ बांधकर डटके के रफूल यदैन करेंगे। कहा आखिर में सदाए मौत है। कहा सुन्नत को मैं छोड़ दूं, सुन्नत की दावत को छोड़ दूं और मैं बुज़दिल बनकर के जिंदगी गुजारूं, ये मुझे गवारा नहीं। बल्कि हमें फक्र इस बात का है कि मदीने के जेल में डाल दिया जाओ सुन्नत नबी पर अमल करने की बिना पर, और फिर हमें सदाए मौत दे दी जाए। सुन्नत पर अमल करता हुआ चला जाऊं ये मुझे पसंद है, लेकिन रफूल यदैन छोड़ना हमें गवारा नहीं है। अल्लाह अकबर। ये अल्लाह मुगल अबुल हसन सिंधी अल कबीर थे। इनके चले जाने के बाद अल्लाह इनके शागिर्द रह गए थे सिंध में, अल्लामा मोहम्मद हयात सिंधी रहमतुल्लाह अलैह। उनको भी अहले नहीं बताएंगे, नाम लेंगे तो कहते फितने का जमाना है, हमारे यहाँ तो सबको लेके चलना है ना भाई। हाँ? इसको भी लेकर चलना है, इसको भी लेकर चलना है, झंडे वाले को भी लेकर चलना है, डंडे वाले को भी लेकर चलना है, साहबा के गाली देने वालों को भी लेकर चलना। हमारा सबसे बड़ा कमाल रोशन ख्याल, हमें हदीस जमाना है। सुन्नत कुर्बान हो जाए कोई बात नहीं, सुन्नत लेके चलना है। उनको भी शहर बदल दिया, वो चले गए एक ही रास्ता मदीना उस्ताद के पास चले जाएं। बैठे वहां अल्लाह बाबुल हसन सिंधी रहमतुल्लाह अलैह की 1129 इस हिजरी में इंतकाल हो गया। अब मस्जिद नबवी में दर्स हदीस का जो जरिया था, मसनद थी, और अल्लाह ताला ने दूसरे अहले हदीस आलिम अल्लामा मोहम्मद हयात सिंधी को दे दिया। अल्लामा मोहम्मद हयात सिंधी मस्जिद नबवी में दर्स देते रहे, बातिल का मुकाबला करते रहे। और एक कुर्दी आलिम थे, वो शेखुल इस्लाम ने तैमिया और इब्न तैयब से बड़े मुतासिर थे। 2 अहले हदीस आलिम वहां थे। इसी असना में अल्लामा शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी और हिंदुस्तान के चंद उलमा गए, सबका नाम नहीं लेता, अभी बहुत टाइम गुजर लंबा हो जाएगा। अल्लामा शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी थे। सारी जिंदगी काला वो यूसुफ, काला वो हनीफा, काला मोहम्मद, काला साहिब, बस यही पढ़ाया था, मंतिक और फलसफा। अब मस्जिद नबवी में गए, जब हज करके मस्जिद नबवी गए तो इरादा किया कि साल भर रहेंगे, अगला हज कर लेंगे फिर जाएंगे। एक दिन मस्जिद नबवी से गुजर रहे थे तो देखा कि हदसना फला हदसना फला हदसना फला अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, ये क्या है कि गौ से गीत गाया जा रहा है।
کیوں؟ کبھی ہندوستان میں تصور ہی نہیں تھا اس حدیث سے آگے بڑھ جائے. بیٹھے آیا قال رسول وسلم، بڑا مزہ آیا، زندگی میں پہلی مرتبہ سننے تھے. پھر بیٹھے، پھر ارادہ کر لیا کہ 2 سال نہیں جاؤں گا، 2 سال رہوں گا. تو علامہ حیات سندھی کے پاس بیٹھ کر کے 2 سال. ایک چیز یہاں یاد رکھ لیے گا، سن رہے ہیں نا بھائی؟ لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستانی اہل حدیث وہابی یہ سعودیہ نے پیدا کیا. ارے یار وہابی تو میں نے پیدا کیا ان کو، نہیں سمجھے؟ وہابی تو ہم نے ان کو بنایا ہے، ہم کو کیا بنائے گی؟ ارے سوچو، حدیث پڑھانے کے لیے یہاں سے آدمی وہاں جائے، اس بات تو وہاں بھی تھا. ہم وہاں بھی نہیں بنے، وہاں بھی ہم نے ان کو بنایا. اور انہی لوگوں نے، کئی لوگوں نے پڑھا. نمبر 1 شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، ہندوستان کے 3 عالم اور تھے. اور شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نجدی، جس سے وہابی کہا جاتا ہے. یہ وہابی جس کہتے ہیں وہ بھی شاگرد تھا ہندوستانی وہابی اہل حدیث کا. 3 شاگرد نکلے، ایک ہندوستان میں آیا اور ایک نجد میں گیا اور ایک زیدی تھی. کیا زیدی شیعہ ہے، رافضی نہیں ہے. شیعہ ہے لیکن رافضی نہیں. شیعہ کہتے ہیں جن کو ہم شیعہ کہتے ہیں شیعہ نہیں ہے، ان کو شیعہ کہنا گناہ ہے، وہ ہیں رافضی. کیا یہ سارے علماء موجود ہیں، پوچھے ان کو کبھی شیعہ سلف نہیں کیا کہتے تھے؟ رافضی جلد یا رافضی خبیث. کہا جاتا ہے رافضی لات مار دینے والا، ٹھکرا دینے والا، رفع کر دینے والا. کیا مطلب؟ یہ جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں یہ رافضی کیوں؟ انہوں نے اللہ کو ٹھکرایا، رسول کو ٹھکرایا، صحابہ کو ٹھکرایا اور قرآن کو بھی ٹھکرایا. میرے بھائی رافضی ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق باقی نہیں رہ گیا ہے. اللہ اکبر. پھر زیدی شیعہ تھی محمد بن اسماعیل یمانی رحمت اللہ علیہ. تو اس طرح سے علامہ حیات سندھی رحمت اللہ علیہ سے 4 ملکوں میں اہل حدیث پھیل گئی. نمبر 1 ہندوستان میں شاہ ولی اللہ، یمن میں محمد بن اسماعیل صنعانی صاحب علیہ السلام، اور نجد علاقے میں محمد بن عبد الوہاب نجدی. اور مغرب کے اندر ایک شاگرد گیا کہ 4 ملکوں میں تحریک اہل حدیث پھیل گئی. اب شاہ ولی اللہ 2 سال کے بعد آنے لگے تو کہنے لگے کہ اب کیا کرو گے؟ کہتے نسیت کل شیء کنت عارفہ. حضرت اب کیا بتائیں، ہندوستان میں جتنا کچھ پڑھا تھا سب کو یہاں دفنا دیا. اب یہاں سے جاؤں گا تو وہ پھیلاؤں گا جو آپ سے میں نے سیکھا ہے. اب آئے کتاب سنت کی دعوت، لیکن بڑے میٹھے انداز میں، جو اس سے زیادہ کچھ کر نہیں سکتے تھے. ان کے ذریعے وہ خود کر کے رسول یہ تو نہیں کیا، اپنے اہل حدیث ہونے کے لیے نہیں کیا، لیکن اتنا کہا کہ یہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، یہ شافعی کے ہیں اور یہ مالک کے ہیں اور یہ ہے اہل الحدیث کا. ہم دونوں کو سمجھتے ہیں لیکن زیادہ محبت ہے اہل الحدیث مسلک سے. یعنی بڑی میٹھی پوڑیا تھی، شربت تھا لیکن میٹھا تھا زیادہ، ہاں کھٹا والا نہیں تھا. بہرحال ان سے بات پڑھ گئی، بات پڑھی، آگے چلتے. ان کے بیٹے، ان کے انتقال کے بعد شاہ عبد العزیز رحمت اللہ نے اس وقت پوری دنیا کا سب سے بڑا مدرسہ جو سمجھا جاتا تھا وہ ہندوستان میں شاہ ولی اللہ کا مدرسہ سمجھا جاتا تھا. ان کے باپ شاہ عبد الرحیم نے قائم کیا تھا، حکومت اورنگزیب سے کروایا تھا. تو دنیا کا بڑے صغیر جس نے سب سے بڑا ادارہ کہا تھا. اب دنیا کے لوگ آتے ہیں پڑھنے کے لیے تو پہلے تو یہ ہے، اب یہ بھی ہے، ساتھ ساتھ اللہ کے رسول کی حدیث بھی ہے. اب سب کا جو ہے وہ تقلید کا اسکرو ڈھیلا ہونے لگا. اسکرو کہتے ہیں نا، اب وہ ڈھیلا ہونے لگا. ہاں یہ بھی ہے. تو ان سے بہت سارے اہل حدیث بن کر کے پوری دنیا میں گئے
اور ان کے انتقال کے بعد شاہ عبد العزیز رحمتullah علیہ اس مدرسے کا کے ذمہ دار بنے. اور یہاں ایک اور لطیفے کی بات سنائیں. اس زمانے میں چونکہ اس مدرسے کا اگر کوئی صدر بنتا تھا اپنے پڑھانے میں، صدر المدرسین جیسے ہمارے شیخ ناظم ہو گئے بنتا تھا، تو اس کی تاج پوشی ہوتی تھی. کیا ہوتی تھی؟ تاج پوشی. پورے بخارا، سمرقند، افغان، ایران، ترک سارے لوگ آتے تھے کہ آج تاج پوشی کی جائے گی. مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات کہتے ہیں، جب تاج پوشی ہو رہی تھی تو میرے باپ بھی اس میں تھے، خیر الدین مشرق، پکا قبر پرست، جو کہتا تھا کہ دنیا میں صرف 1.5 مسلمان ہیں، دنیا میں صرف 1.5 مسلمان، میں پورا ہوں، احمد رضا آدھا ہے. یعنی سوچے کتنی قبر پرستی اور کس طرح سے شرک میں مبتلا باپ تھا. کہتے ہیں میرے والد جب سر پر شاہ عبد العزیز کے سر پر تاج رکھنے لگے تو کوئی بیٹے تمہارے باپ نے حنفی مذہب کو بہت نقصان پہنچایا، اہل حدیثیت پھیلا رہے تھے، بیٹے تم حنفی مذہب کی اتنی خدمت کرنا کہ کفارہ اپنے باپ کا بن جائے. ٹھیک ہے، ٹھیک کروں گا میں. اللہ اکبر. ملک شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ آئے تو انہوں نے لوگوں کی وصیت سننے کے بجائے کچھ اور شروع کر دیا. یہاں تک کی تو فیصلہ شریعہ کتاب لکھی بہت ساری، اور انہوں نے لکھا 22 اصول. کتنے؟ 22 اصول بیان کیے. ہمارے علماء نے 22 اصول اس لیے ایجاد کیے ہیں کہ حدیث کو رد کریں. ان 22 اصول کے ذریعے حدیث کی تردید کریں، حدیث پر عمل نہ ہو سکے. اللہ اکبر. ان کے شاگرد تھے بہت سارے لوگ، لیکن خاص طور سے جو ہمارے موضوع سے تعلق ہے انہی میں ان کے بھتیجے شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ تھے. ہم آ جاتے ہیں، زیادہ تفصیل میں ہی جائیں گے، رات دور جلدی آ جائیں گے اور آپ کے جامعہ میں بھی آ جائیں گے قریب، کیونکہ سب کو بیان کریں گے تو نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے. شاہ اسماعیل شہید ایک پہلا انسان دلی میں شاہ ولی اللہ کا پوتا جو ڈٹ کر کے جامع مسجد میں 1812 میں اردو زبان میں جمعے کا خطبہ دیا. رمضان کا تو مہینہ تھا اور الوداع تھا. جب اردو میں خطبہ دیا تو ایک ہنگامہ ہو گیا، اور کتاب سنت کی دعوت. یہ تاریخ اصلاحی میں پہلا یہ مقامت پہلا دن تھا کہ دہلی جامع مسجد کے ممبر سے اہل حدیث مسلک کی دعوت شروع ہوئی. بہرحال اللہ نے بڑی کامیابی دی. انہیں شاہ اسماعیل شہید کی شکایت کچھ لوگ لے کے گئے. اب کوئی رواداری نہیں، ادھر ہو جا ادھر دورنگی سو دے، ایک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا، سنگ ہو جا. اب دوگلا پن نہیں ہے. دادا نے شروع کیا تھا، چچا نے پروان چڑھایا، اب اس کو میدان میں لانا ہے. اب جامع مسجد دلی میں زور سے آمین بھی بولی جائے اور رفع دین بھی کیا جائے، لیکن گنے چنے لوگ تھے. ایک دن شاہ اسماعیل شہید جب اہل حدیث ہو گئے، رفع دین وغیرہ کیا تو کچھ لوگ آئے دلی کو، ارے صاحب یہ کیوں کرتے ہیں؟ حدیث کے اندر ہے. یہ کیوں کرتے ہیں؟ بخاری کھول کے پڑھ لو. یہ کیا ہے؟ ترمذی کھول کے پڑھ لو. جب بھی کسی مسئلے پہ اعتراض کرتے تو حدیث کھول دیتے. آخرکار تنگ آ کر کے سب لوگ گئے چاچا یعنی شاہ عبد العزیز کے پاس، روتے ہوئے کیا ہوا؟ نہیں، جیسے ماتم روتے ہیں نا 10 محرم کو، تو پہلے ہی سے ان کا محرم شروع ہو گیا تھا. سیرت ہی تیز روتے ہوئے کہا کیا ہوا؟ کہا طلب کر دیا تمہارے بھتیجے نے. کہا کیا ہوا میرا بھتیجا کیا؟ کہا زور سے آمین بولنے لگا، رفع دین کا سینے پر ہاتھ باندھتا ہے. کہا کیوں نہیں سمجھاتے تم لوگ؟ شاہ صاحب بڑے حکیم تھے. کہا تم کو سمجھانا چاہیے نا، کیوں نہیں سمجھاتے اس کو؟ کہا سمجھاتے تو کیا جواب دیتا ہے؟ کہتا ہے میں ہم لوگ اعتراض کرتے ہیں تو بخاری پڑھ کے سناتا ہے، ترمذی پڑھ کے سناتا ہے. اب اس کا جواب کیا کریں؟ تو شاہ عبد العزیز بڑا حکیمانہ جواب دیے. کہا کم وقت تو اس کو بخاری پڑھایا تو سدھر گیا، وہ سدھر گیا.
तुमको क्या बुखारी करो, कोई पोथी पढ़ा रहा तुझे नहीं सुधरे आता है? अल्लाह अकबर। ये जवाब पा जाने के बाद अब आंसू पोंछते ही वापस आए, नहीं ये हमारे हाथों से, यही शाह वली इस्माइल शहीद। अब यहाँ आते हैं आप साउथ में। शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने जब किताब सुन्नत की दावत देना शुरू किया तो उन्हीं के अदीम तरीन शागिर्दों में एक दो भाई थे, एक हैदर अली और दूसरे मोहम्मद अली। अहमद अली और नहीं मोहम्मद अली रहमतुल्लाह अलैह और हैदर अली, मोहम्मद अली और हैदर अली दो सगे भाई थे। ये दोनों भाई जब आलिम बनना चाहे तो अल्लाह ने बात तो कुछ और चाहता था। ये दोनों उस्ताद ढूंढते हुए पहुंच गए शाह इस्माइल शहीद के पास। सुकना होने वाला दिन मैजिद, हम प्यासों को वहां खींच के ले जाते हैं, अल्लाह फरमाते हैं जहां उनको मीठा पानी मिल जाए। यहाँ पानी से मुराद किताब और सुन्नत की वही है, अल्लाह ताला की किताब और नबी की सुन्नत। आए अब ये दोनों अहले हदीस हो गए। मौलाना मोहम्मद अली रामपुरी रहमतुल्लाह अलैह जब सरहद पर ये जिहाद करने के लिए, तो दावत के लिए, तबलीग के लिए और जिहाद के फंड के लिए उनको साउथ इंडिया भेजा गया। हैदराबाद आए 1828 में आए ये हैदराबाद में अल्हम्दुलिल्लाह किताब सुन्नत की दावत देते रहे। एक साल में वहां के नायब अमीर जो तो अहले हदीस बना, आर्डर आया कि आप ऐसा करें, अब हैदराबाद छोड़ करके आप मद्रास जाएं। शायद उस वक्त सारा इलाका मद्रास ही का इलाका समझा जाता रहा होगा। मद्रास जाए, दुआ करो अल्लाह हम सबको तौफीक नसीब फरमाए। वो बेचारे चले तो पैदल चले थे। कैसे चले थे? पैदल चले थे। कहीं कहीं कोई तागा मिल जाता या खच्चर मिल जाता उस पर जाते थे, लेकिन वही वही सुबह हुई जहां जहां गुजर गया। ये मोहम्मद अली रहमतुल्लाह अलैह जहां जहां वो चले थे, बैंगलोर रुके, कापा रुके, यहाँ रुके, वेलोर रुके, जहां जहां रुके। और बहुत सारे इलाकों में मोहम्मद अली मस्जिद के नाम से भी आज मौजूद है। आज भी मस्जिद मोहम्मद अली के नाम से मौजूद है। जो आए मद्रास में किताब सुन्नत की दावत दी तो कहीं पानी कम मिलता था, शराब और सींधी ज्यादा मिलती थी। तकरीर की बहुत तवील दास्तान है। तकरीर से जो लोग मुतासिर हुए थे उसमें नवाब अरकात के ससुर आलम खान आलम अहले हदीस हो गई। अल्लाह उनकी कब्र को नूरों से भरे। यही बाबा कौम कहा जाता है। यही साउथ इंडिया में सबसे पहले अहले हदीस हुए। इन्होंने अहले हदीस मसलक कबूल किया। फिर इनको बड़ा तंग किया गया। इनकी बीवी जो थी, इनकी बेटी नवाब अरकात की बीवी थी, इन्होंने अपनी बेटी पर मेहनत किया, वो भी अहले हदीस हो गई। तो हाँ, हमारी माँ और बहनों के लिए बड़ी इबरत की चीज है। नवाब अरकात ने बहुत कोशिश की किसी भी सूरत से ये दोबारा वापस आ जाए। सुभान अल्लाह, बहुत तंग किया। वजीफा बंद कर देंगे, कोई बात नहीं, आप वजीफा तो छोड़ सकती हैं, लेकिन तौहीद और तक़वियतुल ईमान और सुन्नत रसूल नहीं छोड़ोगी। अल्लाह अकबर। मेरे भाई वहीं से फिर कहा, बहुत कोशिश कहा, देखें आप सवार हैं, आपकी पूरी खिदमत मैं करूंगी, लेकिन मरने के बाद आपकी बादशाहत मेरे साथ रहे। आप अपने कब्र में जाएंगे और मैं अपनी कब्र में जाऊंगा। आपकी मर्जी कुफ्र शिर्क लेके आप कब्र में जाए, लेकिन मैं जाऊंगी तो तौहीद सुन्नत लेकर के जाऊंगी। इस हिंदुस्तानी खातून ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब यही जब थे ये और यही पाशा अब्दुल कादिर पाशा, जिसको काशा कहा जाता था, सबसे पहले इन्होंने उनकी दावत को कबूल किया और पक्के थे। दावत कबूल किया, किताब सुन्नत की दावत देने लगे।
ایک عرصے تک انہی سے بگلور اہل حدیث جماعت بنی. قریشی صاحب نے مسلک قبول کیا, انہوں نے وہاں اور چاروں علاقوں میں پھیلی. بہرحال اتنی سی بات عرض کر دیں کہ انہوں نے جو کام کیا, ان کے بعد پاشا صاحب نے انہی کو سمجھے بابائے قوم. انہوں نے بہت کتاب و سنت کی دعوت دی. کہتے ہیں خود انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا. اب مورخین نے لکھا, ہو سکتا ہے جو آپ لوگوں نے پڑھا کچھ فرق و تاریخ میں ہوتا ہے. ایک دن مغرب کی نماز پڑھے, سفید کوٹ مدراس کا بڑا گہرا تعلق کاروباری پنجاب سے تھا, پنجاب سے, تو بہت سارے لوگ شلوار قمیض پہنتے تھے پنجابی لوگ. وہ بیچارے کہتے ہیں سفید کوٹا قمیض, سفید پیجامہ اور اونچی ٹوپی پہن کر کے جیسے گلی سے باہر نکلے, کوئی ایک صاحب تھے سرمست حسین, ماسٹر سرمست حسین, وہ وہاں گھوم رہے تھے, کچھ ٹریننگ کے لیے گئے تھے, وہاں گھوم رہے تھے. دیکھا ایک شخص نورانی چہرے والا سفید کپڑا اونچی ٹوپی لگائے ہوئے گلی سے نکلتا ہے. پہلے انسان نے دیکھا پان کھا رہا تو اس نے منہ پر تھوک دیا, اس نے تھوک دیا. آگے بڑھا, کسی نے کیچڑ اٹھایا نالی کے پھینک دیا. کہتی ہے شرمست صاحب کہ مجھے بڑا تعجب ہوا, یہاں انسانوں پہ اتنا ظلم ہوتا ہے. میں نے پوچھا کون ہے یہ؟ کہا کتا وہابی سالا حرامی, لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ کیا ہے؟ کتا ہے, انسان کتا. آگے بڑھے, کہا 2-3 دن میں نے دیکھا وہ بیچارہ جب نکلتا ہے نورانی چہرہ سفید کپڑا ٹوپی لگائے ہوئے شرافت ٹپک رہی ہے. جیسے روڈ پر نکلتا ہے, جس آدمی کے ہاتھ میں گوبر آیا گوبر پھینکا, کسی نے تھوک دیا, کسی نے کیچڑ پھینکا, اور ہر آدمی یہ کہتا ہے کتا حرامی سالا ہے. اللہ اکبر. کہتے ہیں میں نے یہ سرمست صاحب کہتے ہیں میں نے سوچا کہ پوچھیں ان سے کہ کیوں نہ ہو, تو سنی. کہتے ہیں اب میں سوچنے لگا کہ میری آنکھیں خراب ہیں یا کہ میں پاگل ہو گیا ہوں. یہی ساری دنیا کتے کا ایک ایسا کتا ہے جس کے 2 پیر نظر آتے ہیں, کھڑا ہو کے چلتا ہے. کتا تو 4 پیر نہیں, گنوا نہیں اپنے بڑے ٹینشن میں. کہتے ہیں ایک دن گزر رہا تھا, مغرب کی اذان ہوئی, نماز مسجد میں گھس گیا. مسجد میں جب گھسا تو یہ جس کو لوگ کتا کہتے تھے, حرامی پاگل وہابی, کہتے وہ بیچارہ مغرب کی نماز پڑھا رہا تھا. مغرب کی نماز پڑھا تو میں سوچا ارے یہ تو باہر لوگ اس کو کتا حرامی کہتے ہیں, اور یہ کہیں کتا مسجد میں آ سکتا ہے اور یہ نماز پڑھا امامت کرے. کہا کہ ہم نے آگے بڑھتے کے پوچھا کون ہو؟ کہا کہ بھائی میں فلاں نام ہوں. کہا کرو حرامی کتا کہتے ہیں. کہتے ہیں میں اہل حدیث ہو گیا ہوں, کتاب و سنت پر عمل کرنے لگا. یہ سارے لوگ عزت کرتے تھے, لیکن اب کہتے ہیں وہابی ہو گیا تو گالیاں ہم کو دیتے ہیں. کہتے ہیں وہابی تو نماز نہیں پڑھے گا. سرمست حسین کہتے ہیں وہابی بھی نماز کیسے پڑھے گا. میں سے تبادلہ خیال ہوا تو انہوں نے کتاب و سنت کی دعوت دی, اور بات میرے سمجھ میں آ گئی. جب بات ہمارے سمجھ میں آ گئی الحمدللہ, تو بات اور دوستی بھی اندر بیٹھائے, پڑھانے لگے, توحید کی دعوت دی. اور انہوں نے تقویت الایمان, کون سی کتاب؟ تقویت الایمان, مؤلفہ محمد اسماعیل, سید نہیں تھا, محمد اسماعیل. اللہ اکبر. تقویت الایمان لے کے نکلے, تقویت الایمان کو پڑھتے تھے, اور چند ہی دن کے اندر اللہ نے ان کو پیری مریدی ساری چیزوں سے بچا کر کے سرمست حسین کو اہل حدیث بنا دیا. کیا بنا دیا؟ اہل حدیث بن گئی. اب آئے ملنے کے لیے اپنے استاد سے ملنے کے لیے ہم نے دعوت قبول کر لی, اور ہم دعوت دیں گے آگے بڑھ کر کے. آپ بتائیں کیا چاہتے ہیں؟ کہا نام کیا ہے؟ کہا سرمست حسین.
का नाम बदल दो, अपना नाम अब्दुल्ला रख लो। क्या रख लो? क्या रख लो भाई? अब्दुल्ला हो गए। अब सरमस्त हुसैन अब्दुल्ला बन गए। जब अब्दुल्ला बन गए तो अब जोश में आए, खानदार के लोगों से भिड़ गए, इनसे भिड़ गए, उनसे भिड़ गए, बहुत कुछ। जब उन्होंने तकवतुल ईमान पढ़ी तो अपने उस्ताद से दुआ करवाई, दुआ करें अगर अल्लाह हमको शादी करोगा और अल्लाह हमको बेटा देगा तो मैं भी अपने बेटे का नाम मोहम्मद इस्माइल रखूंगा। क्या रखूंगा भाई? मोहम्मद इस्माइल रखूंगा। अल्लाह अकबर। अब नाम मान लिया, फिर इसको मोहम्मद बिन इस्माइल नाम रखूंगा और इस जैसे मोहम्मद इस्माइल आलिम ने तकवतुल ईमान लिखी है, ऐसे ही मैं उसे आलिम बनाऊंगा। अब आपके राय दुर्ग में वहां भी आ गया और हदीस आ गई पहाड़ियों के बीच में। ये बताकर वो तराकमा कुफरदा शिरक था, मैं किताब सुन्नत की बारिश बरसाने वाला मुर्दा इलाकों में फितरत के भेज देते हैं। कहां से कहां पैदा हुआ, पीर के घर में क्या क्या हुआ, लेकिन किस्मत चाक उठी राय दुर्ग वालों की। यहाँ आए और बड़ी कोशिश की, अल्हम्दुलिल्लाह फैलाते रहे और जब बेशादी ही बेटा पैदा हुआ तो वही मोहम्मद इस्माइल, लेकिन सैयद के इजाफा हुआ। बस मोहम्मद सैयद इस्माइल, सैयद मोहम्मद इस्माइल बन गया। अब बड़े हुए शौक हुआ कि आप पढ़े हम हदीस। अब हदीस पढ़ने कहाँ जाए तो कहा कि शाह इस्माइल सैयद दिल्ली भेजेंगे। दिल्ली नहीं जाने के बजाय कुछ तो पढ़े। आखिर में एक बड़ा अजीब सवा हादसा था। अल्लाह कैसे कैसे इंतजाम करता है। शाह इस्माइल शहीद की मोहब्बत में नाम क्या रखा था? सैयद मोहम्मद इस्माइल। और सैयद अब्दुल्ला का क्या ख्याल था? सैयद अब्दुल्ला के दादा, एक तो भाई गुजरे हुए हैं ना, और दादा सरमस्त हुसैन। अल्लाह अकबर, अल्लाह उनकी कब्र को नूरों से भरे। हम अपने बेटे का नाम मोहम्मद इस्माइल और आलिम बनाएंगे। अब आलिम बनाने के लिए कोशिश की। यहाँ एक पीर साहब थे, शेख पांच 10 में थे, इजाजत से थे 10 मिनट। तो भाई बैठेंगे 10 मिनट नहीं, आगे असर के बाद सुना देंगे। ये अगले कॉन्फ्रेंस में। अभी अच्छा देखें, हिम्मत वाला है मेरे भाइयों। सारन रायदुर्ग हदीस पढ़ने के लिए जाएं। एक बहुत बड़ा पीर था अफगान में बहुत बड़ा पीर था और दुनिया में अहले हदीस जिंदा रह सकता, लेकिन अफगान में बहुत मुश्किल है। अफगान में बड़ी दरगाह थी, बड़े पीर थे इनका। वहां के जो मुशावर थे, मुशावर साहब, एक दिन उनको कुछ मांगना था अल्लाह ताला से और कुछ चाहते थे, दुआ करना चाहते थे। वो चले गए अपने दादा की दरगाह पर, दादा की दरगाह पर गए और दरगाह में जाने के बाद सोचते हैं कि अपनी मुराद रखें। कहते हैं हजरत जी जैसे मैंने सोचा, मालूम पड़ा कोई पीछे खड़ा है, कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। दाएं देखता हूं ना दादा है, ना चाचा है, ना बाबा है, ना भाई है, ना बीबी, कुछ नहीं। आवाज कहां से आई? कहते ये कैफ की आवाज आई, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। कहते बस मैं समझ गया कि रब ने हमारे ऊपर बड़ा कर्म किया। क्या मतलब? जिनसे मांग रहे हो उनसे कुछ नहीं मिलेगा, पैदा करने वाला भी देने वाला भी वही है। कहने के बस वहां से मेरे दिल में आया कि अब दो चीजें कहते हैं, दो चीजें मेरे दिल में आई। एक तो ये कि अल्लाह ताला से जो मांगना है मस्जिद मांगे, अल्लाह ताला के अलावा किसी से कुछ मांगे नहीं, गैरुल्लाह से मांगना शिर्क है। नंबर 2, कुछ लोग कहते हैं नहीं मांगते तो अल्लाह से हैं, लेकिन बरकत के लिए कहा जाते हैं, कहते हैं ये भी गलत है, ये भी शिर्क है। कौन कह रहा है? पीर साहब। पीर साहब जिनको आवाज आई ला इलाहा इल्लल्लाह,
اب وہ کہتے ہیں کہ سب سے مقدس جگہ اللہ نے مسجد بنائی ہے، کتنا بھی بڑا ولی ہو لیکن مسجد کے برابر تو اس کی قبر نہیں ہو سکتی. کہتے ہیں چاہے مانگنے آئے یا برکت کے لیے آئے، دونوں شرک ہے. اب ایک شخص اپنا بدل گیا، نہ پڑھتے رہا تھا، اب آئے بیچارے بھٹکتے تھے، سیکھتے تھے. شاہ اسماعیل شہید کے شاگرد تھے مولانا حبیب اللہ کنٹھاری رحمت اللہ علیہ، یہ دلی سے پڑھتے تھے، اہل حدیث ہو گئے تھے. ان کی ملاقات وہ پیر صاحب سے ہو گئی جن کو کیا آئی تھی آواز لا الہ الا اللہ. نام پوچھا، نام شرک کیا تھا، کہا اپنا نام تم عبداللہ رکھو، عبداللہ رکھو. ان کا نام پڑ گیا عبداللہ. لیکن سمجھتے ہیں ہمارے ہر قبر کا مجاور سید ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ ہر قبر کا مجاور سید ہوتا ہے. سید عبداللہ ہو گئے. ایسے بھٹکتے تھے. دن کہاں سے گئے؟ علامہ حبیب اللہ کنڈھاری رحمت اللہ علیہ سے ملاقات ہو گئی جو شاہ اسماعیل شہید تھے اور میاں صاحب سے بڑی محبت کرتے تھے. اور چلے گئے وہ ان سے ملے، ملاقات ہوئی تو حبیب اللہ کنڈھاری رحمت اللہ نے تقویت الایمان ان کو دیا. ایک کتاب پڑھیں اور حدیث پڑھنے کے لیے آپ دلی چلے جائیں میاں نذیر حسین محدث دہلوی کے پاس. میاں نذیر حسین محدث دہلوی کے پاس ایک غزنوی خاندان آیا، ان کو تعلیم حاصل کی، واپس گئے تو ان کے ساتھ بہت ظلم ہوا. ظلم کا مطلب یعنی ان کو پکڑا گیا، ان کے بچوں کو پکڑا. ان کی داستان بہت طویل ہے. پکڑا گیا، پکڑنے کے بعد کابل کے بادشاہ کے پاس لایا گیا. ان کے داڑھی کو چھیل دی گئی، ان کو بیٹھایا گیا گدھے پر، چہرہ کالا کیا گیا اور ان کو پورے کابل کی گلیوں کے اندر گھمایا گیا. کہا اگر ہمارے یہاں رہنا ہے تو ایسے ہنسی بن کر کے رہنا ہے، اگر یہ وہاں بھی ہو تو یہاں سے نکل جاؤ. ان کو شہر بدر کر دیا گیا اور یہ خاندان سید عبداللہ غزنوی کا دلی آیا. امرتسر سے دلی آئے اور دلی آ کر میاں صاحب سے خطبہ بیٹے حدیث پڑھے، اہل حدیث بنے پورا خاندان. اور پھر یہی پڑھ کر کے جب فارغ ہوئے تو امرتسر میں جا کر کے انہوں نے السلفیہ مدرسہ کھولا. آگے بات سمجھے؟ سلفیہ، چونکہ سرمست حسین نے قسم کا نظر مانی تھی، بیٹا دے گا اللہ تو کیا کروں گا، نام رکھوں گا محمد اسماعیل اور اس کو عالم بناؤں گا. عالم بننے کے لیے علماء غزنویہ جو تھے الحمدللہ ان کے پاس گئے، پڑھ کر کے فارغ ہوئے. اور پڑھ سے فارغ ہونے کے بعد جیسے کہ شیخ نے تذکرہ کیا، آئے تو سرسی گئے، یہاں گئے وہاں گئے. پھر آخر میں یہ آپ کا مدرسہ، شیخ نے بہت کچھ بتایا لیکن ہم نے تو بس اہل حدیث امرتسر یا اور پرانی فائلیں جو پڑھی تو کہا گیا چبوترا تھا. سوچے کہ یہاں لوگوں کی اصلاح کرے تو ایک چبوترا تھا، اسے چبوترے پر بچوں کو اکٹھا کر کے پڑھاتے تھے. تنخواہ نہیں ملتی تھی، کہاں سے لائیں بیچارے، بھاگتے تھے. اور اہل حدیث امرتسر میں اعلان ہوتا تھا، یہاں تک کہ کہتے ہیں 80 بچوں کے لیے ایک مدرس ہوتا تھا. پھر اللہ نے ترقی دی، یتیم خانہ یہ وہ. پھر گھر میں آیا، گھر سے الحمدللہ مسجد میں آیا، مسجد سے رکھ کے بعد آیا اور پھر آخر میں کتابوں مسک یہ جامعہ میں آیا. آگے بات سمجھیں؟ اب جامعہ میں آ گیا اور جامعہ کی برکت الحمدللہ. میرے بھائیو، جامعہ پہلے سے میں جانتا تھا. سب سے پہلے ہمیں مئو میں مولانا عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جہاد مدرس تھے. ہمارے استاد تو نہیں تھے لیکن اٹھتے بیٹھتے تو انہوں نے تعارف کروایا لیکن مدرسے کا. اور جب جامعہ سلفیہ آیا فضیلت کے لیے تو وہاں سید اسماعیل رائے درگی رحمت اللہ علیہ کا تعارف ہوا. اسی لیے آج سے 30 سال پہلے سب سے پہلا سفر میں نے جو کرناٹک کا کیا وہ آدھا رائے درگ کیا. اور اس وقت مولانا عبدالغنی سیفی رحمت اللہ علیہ تھے، شیخ الحدیث. ان سے ملاقات ہوئی، مسجد میں طلبہ اور طالبات کا خطاب ہوا.
اس کے بعد سے آنا جانا لگا ہوا ہے، اور دعا کرے اللہ تعالیٰ آئندہ بھی سلسلہ باقی رکھے۔ پھر جہاں تک جامعہ کے بات ہے، میں سمجھتا ہوں کسی کو ناگوار گزرے، لیکن میں سمجھتا ہوں مہاراشٹر اور پھر اس کے بعد کرناٹک، آندھرا چلے جائے اور آگے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب برکت ہے سرمست حسین عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کا، ان کا اخلاص کہ میں شادی کروں گا، بیٹا پیدا ہوگا تو اس کا نام محمد اسماعیل رکھوں گا، اور جس تقویت الایمان لکھنے والے کی طرح اپنی بیٹے کو عالم بناؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے عالم بنایا، اور وہ دعا تھی، اسی کی برکت تھی کہ الحمدللہ آج تک سلفیت پر ادارہ یہ قائم ہے، اور پورے اس علاقے میں سلفیت کا سب سے بڑا علمبردار ادارہ ہمارا جامعہ موتیا رائے درگ ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک قائم رہے گا۔ پھر بات تو بڑی عجیب سے لگے گی، الحمدللہ کہاں سے شروع ہوا تھا یہ سلسلہ؟ آیا کہاں سے؟ ادھر سرمست حسین سے، ادھر سید عبداللہ غزنوی سے، آتے آتے الحمدللہ یہ ادارہ بنا، وہ بنا، دن بدن ترقی کر رہا ہے، جامعہ میں آ گیا، اور سید عبداللہ عباس رحمہ اللہ نے جب مدینہ یونیورسٹی سے جب اس کا معادلہ آیا کہ ہمارا معادلہ ہو گیا ہے، شاید سب سے پہلے دنیا میں ہم کو انہوں نے خبر دی ہوگی، خبر دیا ہمارے مدرسے کا الحاق ہو گیا، اور بچے جب پڑھ کے فارغ ہوئے تب بھی انہوں نے بتایا کہ ہاں کاش کہ آج اس محفل میں وہ بھی ہوتے تو اور خوشی ہوتی، لیکن میں سمجھتا ہوں ان کے بھائی ان کا بدل موجود ہے، اللہ تعالیٰ اس خاندان کو ہرا بھرا رکھے۔ پھر داخل بتا دوں ایک چیز اور، اگر انشاءاللہ ابھی تو یہاں کے طلبہ پتھر جب اترے تھے شروع کیا، جامعہ تک آ گئے، اور جامعہ سے اڑان کی تو مدینہ یونیورسٹی، مکہ یونیورسٹی تک پہنچ گئے۔ اور پھر میں کہتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، لو کان الدین بالثریا، اگر دین ثریا ستارے پر ہو کتاب و سنت کا، کہ میری امت کے لوگ وہاں بھی حاصل کرنے کے لیے پہنچ جائیں گے۔ تو ہم سمجھتے ہیں اگر اللہ نے کوئی اسباب مہیا کیا، اوپر کوئی یونیورسٹی کھلی، تو جامعہ محمدیہ رائے کے طالب علم انشاءاللہ وہاں بھی پہنچ جائیں گے۔ یہ ہمارا خیال ہے، دعا کرو اللہ تاکہ وہ نہ کرے۔ ہو سکتا ہے ایک جگہ میں نے تقریر کی تو تقریر سے پہلے پولیس گاڑی آنے لگی، ایسے دھڑا دھڑا کی لال بتی، اسے محمد صاحب جونا گھٹی رحمۃ اللہ علیہ، جونا گھٹی ان کی مسجد میں۔ پھر ایک شخص آیا بہت دیر کے بعد، پینٹ شرٹ میں، دروازے میں کھڑا ہوا، پھر آگے بڑھا، تو میں نے کہا بھائی بیٹھ جاؤ، یہ کرسی پر بیٹھ جاؤ۔ آ کے بیٹھ گیا، نہ ہلتا ہے نہ حرکت کرتا ہے، بس خاموش بیٹھا، بڑا شریف۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اس وقت 2 گھنٹے کا بیان ہوا۔ جب فارغ ہوئے تو کہتا ہے ہمیں آپ کے ساتھ فوٹو لینی ہے، فوٹو لینی ہے۔ میں کہا کیا کرو گے، میں فوٹو نہیں لیتا ہم لوگ۔ تو اس نے اپنا، اب سمجھ جائے کون تھا، وہ نکالا، اب وہاں بھائی ہاں آپ لے سکتے ہیں، آپ لے سکتے ہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا کہ جب سے اعلان ہوا کوئی فرقے والا ایسا نہیں ہے جو آپ کی شکایت لے کے ہمارے یہاں نہ پہنچا ہو، تو کسی عام سیاسی پولیس کو بھیجنے کے بجائے میں نے کہا میں خود جاؤں گا۔ ایک شخص کو حدیث، میں نے کہا سارے حدیث ایسے ہی تقریر کرتی ہیں، کہا کہ پوری دنیا میں نے کہا اللہ کے بندے ستارے پر بھی اہل حدیث، اور چاند و سورج پر کرے گا تقریر اہل حدیث ہوگا تو یہی قرآن و سنت بیان کرے گا۔ کہا وہاں کیسے پہنچو، تقریر کریں گے؟ میں کہا سیدھے کرنے والے وہاں پہنچیں گے تو اہل حدیث کو اللہ وہاں بھی پہنچا دے گا، لوگوں کی اصلاح کے لیے وہاں بھی اہل حدیث پہنچ جائے گا۔ کہنے لگا ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب حالانکہ چونکہ آپ کی باتیں اصلاحی ہوتی ہے، کوئی سیاسی اور فتنے کی نہیں ہوتی، تو ہم نہیں سمجھ رہے تھے کہ آپ کے خلاف اتنا پروپیگنڈا کیوں کیا ہے، ہر مسلمان پھینکے مارا کر اس کی تقریر بند کرائی جائے۔ اس لیے ہم سننے کے لیے آپ آئندہ ہیں، کبھی آپ کو پرمیشن کی ضرورت ہے تو انشاءاللہ یہ اگر وہاں بھی یونیورسٹی کھلے گی تو رائے درگ میں پڑھنے والے بچے انشاءاللہ وہاں بھی جائیں گے، اور 70 سے پڑھانے کے لیے بھی پہنچ جائے۔
اللہم اجعلنا منہم. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یہ چند باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے کی ہیں. دعا کرو اللہ تعالیٰ اس ادارے کے بانی معاونین اور محسنین اساتذہ طلبہ سب کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہرا بھرا رکھے, ہر قسم کی خیر و برکت سے نوازے. ہم نے کچھ بات لمبی کی لیکن معذرت چاہوں گا, آئندہ انشاءاللہ خیال رکھا جائے گا. لیکن موضوع کچھ ایسا تھا کہ آدھا چھوڑنا بھی, ہم نے سب کچھ چھوڑ کر کے بسم اللہ کی با اور الرحیم کی میم سمجھے وہی بیان کیا, ورنہ پھر کبھی اس فرصت سے سہولت نہ بڑھی ہے داستان میری. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو, اساتذہ کو, بانیین کو, محسنین کو اور ہم سب کو ہمیشہ صحت اور عافیت میں رکھے, اور اس ادارے کو ایسے ہی کتاب و سنت کا ترجمان اور مسلک سلف کا علم بردار بنائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ, ورق تمام ہوا, مدح ابھی باقی ہے. سفینہ چاہیے اس بحر بیگراں کے لیے. وقت کافی ہو چکا ہے, میں کچھ اعلانات کر رہا ہوں, آپ سن لیجئے. مجلہ سلسبیل اور مجلہ رشد کے لیے بلڈنگ سے متصل جو 2 کمرے ہیں وہاں پر کاؤنٹر رکھا گیا ہے. آپ وہاں سے احباب جماعت لے سکتے ہیں اور لے کر کے دوسروں تک پہنچائیں اور اس پیغام کو عام کریں. اور جلسہ گاہ میں دونوں مجلہ تحفہ ہے, وہ جاتے جاتے حاصل کر لیں ضرور انشاءاللہ. دوسری بات یہ ہے کہ جامعہ میں اس وقت الحمدللہ نئے تعلیمی سال کے لیے 200 داخلے ہو چکے ہیں. 200 داخلے ہو چکے ہیں اور چھٹی ختم ہونے کے بعد, بقرعید کے بعد 13 جون ہفتے سے انشاءاللہ نیا داخلہ شروع ہوگا. جو حضرات اپنے بچوں کو جامعہ میں داخلہ دلانا چاہتے ہیں وہ اسی کاؤنٹر سے داخلہ فارم بھی لینا چاہیں تو لے لیں, اور 13 جون بروز ہفتہ وہ داخلے کے لیے جامعہ پہنچائیں. اور خواتین اگر ابھی بھی